اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، قرآن کریم کی چند آیات پر بات کرواتے ہیں، اپنے ملک کے ممتاز علماء سے سیکھتے ہیں قرآن کریم کی ان آیات کے معنی اور مفاہیم، تاکہ قرآن کریم سے قربت ہمیں حاصل ہو اور جو معنی مفاہیم اللہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ بات ذرا واضح ہو جاتی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے اللہ ہمیں کہاں دیکھنا چاہ رہا ہے اور کیسا دیکھنا چاہ رہا ہے، یہ زمین والوں سے اللہ کا آخری کلام، مخاطبت کیا ہو رہی ہے۔ ہمارے علماء اللہ انہیں سلامت رکھے تشریف لاتے ہیں، ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں۔ آج انتہائی اہم آیات قرآن کریم کی ہر آیت ہی اہم ہے، لیکن قرآن کریم کی وہ آیات آج گفتگو میں آئیں گی، یعنی سورہ حشر کی آیات 22، 23 اور 24 کہ اللہ تعالیٰ کی صفات سب سے زیادہ پورے قرآن کریم میں انہی آیات میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ صفات الہی کیا ہیں، اللہ کیا فرما رہا ہے۔ ایک سوال یہ بھی رکھیں گے کہ ان آیات کی یعنی سورہ حشر کی آیات 22، 23، 24 ان آیات کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کیا ہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ معبود حقیقی ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے۔ ہمیں اللہ ہی سے محبت کرنی چاہیے، ہمیں اللہ ہی کو اپنا معبود تسلیم کر کے اپنی ہر درخواست اللہ ہی کے سامنے پیش کرنی چاہیے۔ شرک کی نفی ہو رہی ہے، توحید کا اثبات ہو رہا ہے۔ کیا پس منظر ہے، یہ بھی ایک سوال ہم رکھیں گے اپنے معزز مہمان کے سامنے۔ خواتین و حضرات، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ۔ خواتین و حضرات، پر یہاں سے ہم پوری تینوں آیات مکمل کروائیں گے اور ایک ایک لفظ پر بات کروائیں گے، یعنی ایک ایک صفت پر بھی بات کروائیں گے اپنے معزز مہمان سے کہ یہاں پر ملک سے کیا مراد ہے، قدوس سے کیا مراد ہے، سلام سے کیا مراد ہے، خالق، باری، مصور، عزیز، حکیم، یہ جو صفات آ رہی ہیں یہ اس کو ذرا ہمارے معزز مہمان کھولیں گے، ہمیں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات کون کون سی ہیں، کیا مخاطبت کر رہی ہیں، اور جو کفار مکہ ہیں، مشرکین مکہ، کیا ان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم جن دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہو کیا ان میں یہ صفات موجود ہیں؟ خواتین و حضرات، رکھیں گے سوالات بہت سارے محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں۔ مفتی محمد نجیب صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، صاحب نگاہ، ایک ویژن رکھتے ہیں، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، دارالعلوم کراچی سے فارغ التحصیل، جدید علوم حاصل کر لینے کے بعد آج اس عہد کے مسائل قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کھولتے ہیں، حل پیش کرتے ہیں۔ ایسے علماء کی ضرورت ہر دور میں رہی ہے۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے۔ اس کے لیے بہترین نام ہیں۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کس بادشاہ کی حکومت تھی؟ درست جواب نمرود کی۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ کس پیغمبر کے پاس تھا؟ مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ کس پیغمبر کے پاس تھا؟ حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213430090۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، اس سے پہلے کہ ہم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم پہ بات کروائیں آپ سے۔ یہ جو آیات ہیں سورہ حشر کی آخری آیات، ان کی فضیلت کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ اتنی صفات اللہ تعالیٰ کی یکجا پورے قرآن کریم میں کہیں نہیں۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ انیق بھائی، آپ نے درست فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا مجموعہ چند آیات، جو آخری یہ 2 آیات ہیں، جتنا اس کے اندر ہے اور کسی کے اندر بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کرایا ہے، اور اس سے پہلی والی آیت جو ہے وہ قرآن کریم کی عظمت کا تعارف کرایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے، جس نے 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھا اور اس کے بعد اس آیت کو پڑھا، یہ آخری 3 آیات کو پڑھا، صبح کو پڑھے گا تو شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ انتقال ہو گیا تو شہادت کی موت ہوگی۔ شام کو پڑھا تو صبح تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور اگر انتقال ہو گیا تو شہادت کی موت آئے گی۔ تو ان آیات کا پڑھنا صحابہ کا معمول رہا ہے، اور سب اکابرین، مشائخ، علماء، مومنین سب کے لیے یہ کیوں؟ کیونکہ آپ اتنی بڑی فرشتوں کی تعداد کو اپنے لیے دعا میں لگا دیتے ہیں۔ وہ آپ کے لیے دعا، 70,000 فرشتے دعا کر رہے ہوتے ہیں آپ کے لیے، آپ 70,000 فرشتوں کی دعاؤں کا حصہ بن جاتے ہیں۔
تو اس لیے کہ اس کو ہمیں معمول میں رکھنا چاہیے، اپنی اولادوں کے معمول میں رکھنا چاہیے، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ان 3 آیات کو آپ 2 حصوں میں جیسے ہم نے ابھی ڈیوائیڈ کیا، ایک ہے قرآن کریم کی عظمت، ایک اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کلام اور متکلم کی عظمت ان 3 آیات میں جمع ہو گئی ہے کہ، اور پھر یہ قرآن ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ مثالیں دی ہیں۔ اب اس کے بعد جہاں سے شروع ہو رہا ہے اللہ کی ذات کا تعارف، اللہ کی ذات کا تعارف 2 جگہوں پہ کلیئر بہت واضح انداز میں، ایک آیت الکرسی ہے جی ہاں، اور ایک یہاں پر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جامعیت کے ساتھ ہے، آیت الکرسی کے اندر بھی ہے، یہاں صفات باقاعدہ کیٹیگرائز کی گئی ہیں باقاعدہ، وہاں بھی اسی طریقے سے ہے، اللہ کا علم، اللہ کا احاطہ، آسمان زمین کے علم کا احاطہ، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جی وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تعارف ہو رہا ہے، اللہ کی، یہاں اللہ کی صفات کا تعارف ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بتائی جا رہی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ کیونکہ اللہ کی عظمت کو پہچاننے کے لیے اللہ کی صفات کا جاننا ضروری ہے۔ ہاں یہ بات یقینی ہے کہ اللہ کی صفات کی کمیت اور کیفیت کی حقیقت تک پہنچنا انسان کے لیے ناممکن ہے، وہ اصل کیفیت تو اللہ ہی جانتے ہیں، وہ اس کی کیا حقیقت ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ کا سمیع ہونا، اللہ کا خالق ہونا، اللہ کا مالک ہونا، اللہ کا عزیز ہونا، اللہ کا قدوس ہونا، اللہ کی حاکمیت کس درجے میں ہے، یہ تو اللہ ہی کے علم میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم۔ صفات ہیں، اگلا جو اس کے اندر بیان ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ نہیں ہے، صفات تو اسماء حسنہ اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں۔ ٹھیک، پھر اگلا ایک آخری اسٹیپ ہو رہا ہے کہ یہ نہیں کہ تم اکیلے جو ہے وہ اللہ کی تسبیح انسان بیان کر، نہیں، کوئی ایسی مخلوق ہے ہی نہیں جو اللہ کی تسبیح بیان نہیں کر رہی ہوتی ہے، اللہ کی تسبیح ہر مخلوق بیان کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اس آیت کو اس حصہ آپ اگر اتنے حصوں میں تقسیم کریں گے تو شاید ہمیں گفتگو کرنا اس طریقے سے آسان ہو جائے گا۔ یہ اس آیات بالکل ایک ایک لفظ پر انشاءاللہ تعالی ایک ایک حصے پر ہم آپ سے بات کرواتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے۔ معبود حقیقی، اللہ اکبر، معبود برحق۔ جیسے میں نے انٹرو میں ایک بات کہنے کی کوشش کی تھی کہ جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے، یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، تم کن کی پوجا کرتے ہو؟ یہ جو تمہارے دیوی دیوتا ہیں، کیا ان میں یہ صفات موجود ہیں؟ معبود حقیقی، معبود برحق صرف اور صرف اللہ ہے، اسی سے مانگنا چاہیے۔ تم کن سے مانگتے ہو؟ اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تم کس پر بھروسہ کرتے ہو؟ ارشاد۔ دیکھیں بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسم ذات سے شروع کیا ہے۔ اللہ تبارک، لفظ اللہ جو ہے یہ اسم ذات ہے، اور اس سے بعض لوگ اسم اعظم بھی کہتے ہیں، اسم اعظم بھی کہتے ہیں، یہ کسی مخلوق کے لیے اس کا اطلاق نہیں کیا جی ہاں، یہ اللہ تبارک و۔ اب وہ اللہ کون ہے اب اس تعارف کرا، تو ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں ہم، یہ بات جو ہے بعض دفعہ بعض حضرات اس میں بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ دیکھیں ایک تعارف یہ ہے اور ایک اور بھی، ہم اس اللہ کو مانتے ہیں۔ کس اللہ کو مانتے ہیں؟ وہ جو صمد ہے، لم یلد ولم یولد، جی اس اللہ کو مان رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفات کے ساتھ بیان کر کے، ہم اس اللہ کو نہیں مانتے جس کا کوئی بیٹا ہے، ہم اس اللہ کو نہیں مانتے کہ جو کسی ایسی چیز کے ساتھ لاحق ہے، بلکہ وہ صمد ہے۔ اور یہاں پر بیان جو اس کے علاوہ کوئی پالنہار، کوئی الہ کہلانے کے لائق ہے ہی نہیں۔ یہ وہ دعوت ہے جو ہر نبی کی دعوت ہے۔ ہر نبی نے اب اللہ کے تعارف میں اس دعوت کو استعمال کیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ لا الہ الا اللہ کی دعوت مشترکہ دعوت ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کی۔ انبیاء اکرام علیہ السلام نے اللہ کے تعارف میں سب سے زیادہ جس چیز کو استعمال کیا وہ یہ الفاظ ہے، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی پالنہار نہیں ہے، کوئی پروردگار نہیں ہے۔
الہ کہلانے کے لاحق اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. اور جیسے آپ نے فرمایا شان نزول کو اگر ہم دیکھیں گے، اس زمانے کے حالات کو دیکھیں گے، اس مکہ کی وادی کو دیکھیں گے، اس مشرکین مکہ کا جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار کہنے والے تھے، دین ابراہیم کے ماننے والے تھے، انہوں نے اس کے اندر کیا کیا بگاڑ پیدا کیے، اور خالقیت کو مانتے ہوئے ربوبیت کا انکار کس طریقے سے کیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ربوبیت کا تعارف کرایا ہے یہاں پہ. دیکھیں خالق تو وہ مانتے تھے، وہ تو اس بات کو تو مانتے تھے. وَلَئِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان زمین کو بنانے والا کون ہے، تو یہ کہیں گے اللہ. آسمان زمین کو بنانے والا اللہ ہے. اور جب دونوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں آسمان زمین کو بنانے والا اللہ ہے، تو اختلاف کس چیز میں ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ کائنات کو چلانے والا کون ہے، مرض دینے والا کون ہے، صحت دینے والا کون ہے، پیسہ دینے والا کون ہے، حالات کا بنانے والا کون ہے، حالات کا بگاڑنے والا کون ہے، عزتوں کو دینے والا کون ہے. اللہ نے قرآن کریم میں اس کو قُلِ اللْهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ. اب اللہ تبارک و تعالی خود یہاں پر کھولتے جا رہے ہیں کہ دیکھو تم جن کو سمجھ رہے ہو وہ عزتوں کے دینے والے نہیں ہیں، وہ وہاں سے کچھ نہیں آنے، حالات کے بنانے والی ایک اللہ کی ذات ہے، حالات اللہ کے خزانوں سے آ رہے ہیں. اب یہاں اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے. ان مشرکین مکہ کے عقائد پہ زد پڑ رہی ہے، ان کے اس پوری جو انہوں نے پوری اپنی ایگو ہے اس پہ پڑ رہی ہے. اب کیونکہ یہاں تو اب الگ تعارف ہو رہا ہے نا کہ یہ اللہ ہے. اور پھر جو آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم اگر ان کو خدا کہہ رہے ہو، ان کو خدا کہہ رہے ہو تو لو یہ صفات ہیں اللہ کی. خدا کی صفات تو یہ ہوتی ہیں، بتاؤ ان کے اندر کیا صفات ہیں، لاؤ ان کے اندر، تلاش کرو ان کے اندر کیا ان کی یہ صفات ہیں. اب یہاں پر اس لطافت کے ساتھ اس کا بھی انکار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ جس کو تم نے خدا مانا ہوا ہے ان کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ رب کہلانے کے لائق نہیں ہیں، یہ رب کہلانے کے لائق نہیں ہے. ربوبیت جو ہے نا اس کا تعارف کرائے، یہ صفات ربوبیت کا تعارف کرا رہی ہیں. دیکھیں اختلاف آج بھی سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، یہ کہنا کہ ہاں اللہ سب کچھ نہیں. جب آپ کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی ناگواری آتی ہے، جہاں پہلی نگاہ جاتی ہے الہ وہاں اٹکا ہوا ہے. الہ وہاں قبر کا سوال آپ کی معرفت کا سوال نہیں ہے. قبر کا سوال یہ ہے کہ من ربک، وہ جو سوال ہے نا آگے چل کے، وہ سوال یہ ہے کہ جب تم پہ کوئی تکلیف آئی، کوئی پریشانی ناگواری آئی، کوئی حال آیا، تمہاری نگاہ کہاں گئی تھی. یہ ہے ایمان کا کرائٹیریا. تو اب یہاں پر لا الہ الا اللہ. تو اب ہم دیکھیں اب اس ایک ایک آیت کو بیان کر رہا ہوں، ایک ایک آیت کو میں آپ کو ایک ایک آیت کو جب میں مخاطب ہوں، مولوی نجیب جب تم پڑھ رہے ہو تو یہ دیکھو کہ تم الہ کس کو سمجھ رہے ہو. اپنی جیب کو سمجھتے ہو، نوکری کو سمجھتے ہو، دکان کو سمجھتے ہو، مال کو سمجھتے ہو، اپنے باس کو سمجھتے ہو کہ تم اس کے آگے اس طرح سرنگو ہو جاتے ہو کہ اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں ہوتی تم کو. یا اپنی عقل کو سمجھتے ہو یا اپنی خواہش کو تم نے معبود بنا لیا ہے، اپنے نفس کو معبود بنا لیا ہے. اب دنیا ایک جانب یعنی خدا بیزار دنیا، اب ملحدانہ انداز فکر، یہ صاحب اب ضرورت نہیں رہی اللہ کی. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ہماری عقل اب اس مقام پہ پہنچ گئی ہے کہ ہمیں اپنے اچھے برے کی تمیز ہے، ہم اپنے فیصلے خود کریں گے. ایسا نہیں، جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وہی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے. اور اب جو آگے صفات آ رہی ہیں جی، ان صفات کو حدیث کے بغیر، حدیث اور قرآن میں بیان کردہ مثالوں کے بغیر جی ہاں سمجھنے سے انسان کی عقل قاصر ہے. انسان اپنے عقل کے ترازو پہ ان صفات کی کمیت اور کیفیت کو نہیں سمجھ سکتا. سبحان اللہ. اب اسے کھولتے ہیں ذرا سا. عالم الغیب والشہادہ. اب یہ کہ اللہ تعالیٰ عالم ہے، حاضر کا بھی غائب کا بھی، تو یعنی کہ غیب اور شہادت کیا ہے، اس کے معنی دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، ایک اصولی بات، یہ غیب کا تعلق انسان کے ساتھ ہے، اللہ کے یہاں کوئی غیب. جی ہاں. تو پھر یہاں پر عالم الغیب آپ کا جو غیب جو کچھ ہے، جو کچھ آپ کو نہیں پتا، وہ اللہ سب کو جانتا ہے.
اللہ کے ہاں کوئی دیکھیں ہمارا علم محدود ہے زمانے کے ساتھ. سبحان اللہ. ہمارا گزرا ہوا لمحہ ماضی ہے, آنے والا لمحہ مستقبل ہے. زندگی اس حال کی تلاش میں گزر جاتی ہے. وہ لمحہ حال, وہ لمحہ موجود جس کو آپ حال کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ ایک سیکنڈ میں ماضی بن جاتا ہے, آنے والا مستقبل. اللہ کے ہاں سب کچھ حال ہی حال ہے. اللہ کے ہاں ماضی مستقبل نہیں ہے. ہماری بہت ساری چیزیں بیونڈ دی کیپیسٹی آف نالج ہیں جن کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں. برزخ کی ساری دنیا, اللہ کا پورا نظام, یہ فرشتوں کا پورا نظام, یہ کائنات کا چلنا, بارشوں کا آنا, بارشوں کا جانا, بادلوں کا آنا, بادلوں کا چھٹ جانا, سورج کا نکلنا, سورج کا چلے جانا, رات کا آنا, دن کا آنا, یہ سب اللہ کا نظام ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے. اللہ کا کائنات کا نظام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں. ان کی کیفیت کمیت کو سمجھنے سے عقل قاصر ہے. ہاں اللہ مثالیں دیتے ہیں, تلک الامثال نضربها للناس, یہ مثالیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ تم اس کی لطافت کو سمجھنے میں گمراہ مت ہو جانا, اور لعلہم یتفکرون, غور کرنا, اس سے کمپیریٹیو نکالنا کہ اس کمپیریزن سے تمہیں بات سمجھ میں آ جائے اور ایمان مضبوط ہو جائے. اور اسی وجہ سے آنے والی تشکیک کو دور کیا جاتا ہے مثالوں کے ذریعے. سبحان اللہ. ورنہ نفس جو ہے اور شیطان جو ہے وہ تشکیک کے ڈاؤٹس کریٹ کرتا ہے نا. ٹھیک ہے, جو آپ نے ابھی, اور یہ خدا بیزار دنیا کیا کرتی ہے, یہی تو ڈاؤٹس کریٹ کر رہی ہوتی ہے اس بیچاری کو. اس بیچارہ جب یہ اپنے اللہ کی کمیت کیفیت ذات کو عقل کے ترازو سے سمجھنے کی کوشش کرتی ہے تو کلیپس ہوتی ہے نا. جی ہاں, وہیں پہ تو وہ کلیپس ہوتی ہے کیونکہ وہ انسان کو سمجھنے سے ہی قاصر ہے. جس کے نزدیک انسان حیوان ناطق کے علاوہ کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کی بس ایک ہی خصوصیت ہے, باقی مخلوقات سے ناطقیت, اس کے علاوہ کوئی اور خصوصیت ہی نہیں ہے. جی ہاں. اگر عقل سے سوچا جائے, کام کیا جائے تو زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا ہے, لیکن جب وہی کی اتباع کی جاتی ہے مال بڑھتا ہے. تو وہ یہی عقل کہہ رہی ہے کہ سود بڑھائے گا, وہی کیا کہہ رہی ہے کہ گھٹائے گا, وہی کہہ رہی ہے جنگ ہو رہی ہے, وہی کہہ رہا ہے کہ یہ. تو اب یہ چیزیں ہمیں ماننا. تو اب اللہ کی صفات کو آپ بیان کریں گے تو عالم الغیب و شہادہ, یہ اللہ تبارک و تعالی جو چیزیں تمہارے لیے غیب ہیں, جو چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہیں لیکن نظر بھی سطحی آ رہی ہیں. تمہارا علم سراب ہے, تمہارا علم سراب دیکھتا ہے, حقیقت نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے, حقیقت اللہ کی ذات, تمہیں جو چیز حقیقت بھی تم جس کو کہہ رہے ہو اس کی بھی کنہ تک تم نہیں پہنچے ہو, وہ اللہ ہی جانتا ہے. سبحان اللہ ہی جانتا ہے. اور یہ غیب کا اطلاق اللہ پہ نہیں, اللہ کیا کوئی غیب ہے ہی نہیں. جی ہاں, اللہ کیا کوئی غیب نہیں, بلکہ اللہ کے یہاں حاضر اور غائب دونوں یکساں ہیں. اللہ کے یہاں سب کچھ حال ہی حال ہے. اچھا, اب اسی بات کو ذرا سا اور آگے بڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے, بلکہ غیب کی کنجیاں بھی اللہ ہی کے پاس ہیں. قرآن کریم مفاتیح الغیب, مفاتیح الغیب اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے. اللہ ہمارے ہر قول, ہمارے ہر فعل کو جانتا ہے. تو اللہ عالم الغیب ہے, تو اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ میرے اعمال کیا ہیں, میرے افعال کیا ہیں, میرے اقوال کیا ہیں. تو اس کا حساب دینا ہوگا, اور اللہ بتا دے گا ایک دن کہ تمہیں جواب دہ ہونا ہے میرے سامنے. اب تم میرے سامنے آ گئے ہو, ایک ایک چیز تمہاری میں بتا دوں گا, اعمال نامہ تمہارے وہ کتاب گلے میں ڈال دوں گا. ارشاد. بالکل دیکھیں, اور یہی وہ چیز ہے کہ ایک ایک جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں, جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں, جو کچھ آپ بول رہے ہیں, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب لوح میں محفوظ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور جو ایسے آپ نے فرمایا کہ محشر کے میدان میں وہ رتی برابر بھی ہوگا, تو اللہ دیکھتی رتی برابر بھی ہوگا کہ آپ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ٹھیک ہے, اس درجے کی بھی جو ہے وہ آپ کے پاس, اس درجے کی بھی رتی برابر بھی عمل ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی قدرت بیان ہو رہی ہے. اللہ کا علم
کامل ہے، ہمارا علم ناقص ہے، اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا علم کامل ہے، ہمارا علم ناقص ہے، ہمارا علم ذرائع کا محتاج ہے، اللہ کا علم کسی ذریعے کا محتاج نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم بیونڈ دا کیپیسٹی نہیں جا سکتے ہیں، ٹھیک۔ جہاں گھٹنے ٹیکنے ہیں وہاں ٹیکنے ہیں، اس سے آگے عقل لڑاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، پریشان ہوگے، کیونکہ وہ آپ کی بیونڈ یور کیپیسٹی ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے اس چیز کو، اس کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ، عالم الغیب والشہادہ، تو آپ اب اسی طریقے سے صفات اللہ تبارک و هو تعالی الرحمن الرحیم، اب رحمان اور رحیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو اکبر۔ اتنی بڑی صفات ہیں۔ سبحان اللہ نے اللہ، قرآن سبحان کریم کو اللہ نے اپنا تعارف الحمد میں جب کرایا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، وہاں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں بالکل۔ آپ سوچیں نا، علماء نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی آیت ہے یہ قرآن کریم کے اندر، کہ 113 مرتبہ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں ایک میں نہیں ہے سورہ توبہ میں، تو سورہ نمل میں آ گئی ہے، تو 114 مرتبہ یہ آیت پڑھی جا رہی دونوں ہوتی میں ہے۔ کیا فرق ہے مفتی صاحب، رحمان میں اور رحیم میں؟ اللہ کی رحمت دنیا اور آخرت، جو ساری مخلوقات کو جو عمومیت ہے، وہ رحمان الدنیا فی الآخرہ۔ رحیم اسپیسیفکلی مومنین کے لیے اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم خاص ہے ان کے ساتھ۔ تو ایک عمومیت ہے، جامعیت ہے، جو تمام کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات کے ساتھ ہے، اور ایک خاص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم جو مومنین کے ساتھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو ایک اس بات کو سمجھنا، اور پھر یہی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اپنی مخلوق کے اندر بھی پیدا کی ہے رحم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رحم مخلوق کے اندر بھی رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پسند کیا ہے کہ تم بھی مخلوق پر۔ یہاں کچھ صفات اللہ کی ایسی ہیں جن کا پرتاؤ اللہ اپنی مخلوق میں بھی دیکھنا چاہتا ہے، سبحان اللہ، کہ ان کا پرتاؤ مخلوق میں بھی ہو، کیونکہ تخلقوا باخلاق اخلاق اللہ۔ اللہ فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ وہ حدیث ہے کہ جس کو محدثین نے مسلسل بالابتدا کہا ہے، یعنی کسی محدث نے صحابہ کے زمانے سے لے کے آج تک حدیث کا آغاز نہیں کیا، یہ پہلی حدیث کی ابتدا اس حدیث سے کی ہے۔ الراحمون یرحمکم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، سبحان اللہ۔ جو اور تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور اللہ کے رحم کے تم چاہتے ہو کہ اللہ مجھ پہ رحم کرے تو تم زمین والوں پہ رحم کرو، اور اگر زمین والوں پہ رحم نہیں کرو گے تو تم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤ گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے، تم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کو بھی جوڑ سکتے ہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ اچھا، لیکن کیونکہ صفات میں ہم بات کر رہے ہیں تو کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے رحمت کو اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں، ایک حصہ پوری مخلوقات میں تقسیم کر دیا ہے، جس کے اندر ماں کا رحم اور بھی وہ ہے۔ 99 حصے روز محشر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بانٹ دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ آپ ماں کی محبت اس ایک حصے میں آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، اس بندے سے محبت۔ کیا وہ یہ چاہے گا کہ اس کا بندہ آگ میں جائے، جہنم میں جائے؟ اللہ کیسے چاہ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر بغاوت سے دور رہنا، بغاوت نہیں کرنا، جی بغاوت نہیں کرنا۔ اور یہ بغاوت یعنی جس کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر شرک سے تعبیر کیا ہے، اسی لیے ان صفات کو بیان کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس بغاوت سے دور رہو، اس سے دور رہنا۔ اللہ کو ایسے مانو جیسے اللہ ہے، اللہ کو ایسے ماننا، اور اللہ کی صفات کو بیان کرو تاکہ اللہ کی عظمت اور محبت دل میں آئے۔ یہ عظمت اور محبت ایمان کا پریزرویٹو ہے، ایمان پریزرو رہتا ہے اس سے، ورنہ ایمان
دیکھیں ایمان یزید و ینقص، یہ کم ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ کی محبت اور اللہ کی عظمت یہ ایمان کا پریزرویٹو ہے. عظمت اور محبت آتی ہے اللہ کی صفات کو بیان کرنے سے، اس میں غور کرنے سے، ان صفات کو سننے سے، بولنے سے، بیان کرنے سے. یہ جو صفات ہیں نا، یہ صفات یہ ضروری ہیں ہمارے لیے، ہمارے ایمان کا پریزرویٹو ہے. اور آپ نے جو بات فرمائی کہ بغاوت نہ ہو، کفر بواہ نہ ہو، اللہ کے سامنے نہ کھڑا ہوا جائے کہ قولی اقرار ہو، عملی انکار ہو. رحمت یہ چاہتی ہے کہ اپنی زبان سے کہہ دے گناہگار کہ تقصیر ہو گئی. بس یہ اللہ کو ڈونٹ ٹرائی ٹو جسٹیفائی، جسٹیفیکیشن مت دیں. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تعویلات نہیں، جواز نہیں. اے اللہ غلطی ہو گئی تو معاف فرما دے. رجوع کر لے فوراً اللہ سے. قرآن کریم بھی فرماتا ہے جب ان سے کوئی جہالت کی وجہ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو دیر نہیں کرتے، فوراً توبہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. اچھا بہت ساری صفات ہیں، ایسا نہ ہو کہ وقت ہمارا پروگرام کا ختم ہو جائے. اب فوراً اب ملک پہ بات آتی ہے. ملک، اللہ اکبر. یہ دنیاوی بادشاہوں کی طرح بادشاہ نہیں، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. الیس اللہ بأحکم الحاکمین قرآن کریم فرماتا ہے. ملک سے یہاں کیا مراد ہے؟ ملک سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بادشاہ ہونا اور اللہ کی حاکمیت مراد ہے. اصل میں سوورنٹی مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کہ اللہ کی حاکمیت ہے. اور وہ بادشاہ ہے کہ وہ بادشاہ بننے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کی احتیاج نہیں ہے اس کو. وہ کوئی عام کسی ڈکٹیٹر، کسی بادشاہ، کسی پرائم منسٹر یا کسی صدر یا اس کی طرح نہیں ہے. نہ اس کے کوئی متصادم ہے، نہ اس کا کوئی کمپٹیٹر ہے، نہ وہ کسی ایک علاقے کے لیے ہے، نہ وہ کسی کا محتاج ہے کہ کوئی ان کا ہیلپ کرے گا تو وہ بنے گا ورنہ وہ نہیں بنے گا. کوئی ایسا اور پوری دنیا میں اس نے اپنے سفیر بھیجے انبیاء اور رسل کی شکل میں، تو ان کی ہدایت کو جو وہ لے کر آئے ان کو قبول کر لیا جائے. کیونکہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم جہنم میں جاؤ، گناہوں میں آلودہ ہو جاؤ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں. تو اللہ کی حاکمیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو جب حاکم مان رہے ہیں تو 24 گھنٹے کی زندگی اسی پرسپیکٹو میں گزاریں گے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے اس جگہ پر. آپ جب آئین پاکستان میں لکھتے ہیں نا کہ اللہ کی حاکمیت تسلیم، انیل صاحب ان الحکم الا للہ، تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی کیا کہہ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ٹوٹل سبمیشن، آپ ٹوٹل سبمیشن کا اقرار کر رہے ہیں. اس کے بعد جب کوئی یہ اٹھ کے کہتا ہے کہ جی یہ کیوں ہے، بھائی تو وہاں پہ جا کے چھیڑو نا، اوپر جا کے چھیڑو. نیچے جا کے کیوں بحث کر رہے ہو؟ طے کرو اوپر. آپ راستہ طے کریں نا، سواری اس کے اعتبار سے مل جائے گی. منزل طے کریں، جنت ہے یا جہنم میں، منزل طے کر لیں نا. اللہ کو ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے طے کریں. یہاں پہ نیچے بیٹھ کے اسمبلی میں بیٹھ کے یہ کیوں بحث کرتے ہو کہ یہ ہوگا نہیں ہوگا؟ ارے بابا اوپر بحث کرو، جا کے طے کرو کائی کے لیے بنا تھا. کیوں یہ کیا بحث آپ بیٹھ کے کر رہے ہو؟ لکھ دیا، مان لیا، طے کر لیا، ہزاروں جانیں کٹوا دی، بن گئے، مل گئی چیز نعمت. اب یہ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ حاکمیت ہو. رے اللہ کی حاکمیت ہے. آپ کے کرنے نہ کرنے وہ تو آپ نے طے کر لیا ہے. آپ کا کرائٹیریا وہ یہ ٹوٹل، جیسے آپ نے کہا نا ٹوٹل سبمیشن کا وہاں میں آپ کا پیوٹل رول ہے، آپ کا محوری کردار ہے اللہ کی بندگی. تو آپ کی چاہے وہ فائنانس منسٹری ہو، چاہے وہ کامرس منسٹری ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کا ایک ہی ڈیو ڈیلیجنس کرائٹیریا ہوگا، اللہ کی حاکمیت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. دیٹس اٹ. اور کوئی چیز نہیں ہے. یہی مسلمان کا اور یہی اس مملکت خداداد کا کرائٹیریا. سبحان اللہ. کوئی قانون اس کے خلاف نہیں بنے گا. ڈے ون کا کرائٹیریا ہے یہ. دیٹس اے ڈیو ڈیلیجنس. کیونکہ آپ نے تسلیم کیا ہے کہ سوورنٹی صرف ایک ذات کی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا ہے. اسی کو یہ جو تسلیم کیا ہے نا، یہ صفات اس لیے بیان ہوتی ہیں کہ یہ ایک بالش کا سفر طے ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. جو زبان سے کہہ رہے ہیں یہ قلب میں آ جائے. تو وہ ملک، وہ بادشاہ ہے جو کسی کو، وہ غالب ہے. سب
اس کی بادشاہت کا غلبہ سب کے اوپر ہے. سبحان اللہ. اب یہ عزیز پہ ہم آئیں گے ابھی کہ وہ صاحب اقتدار ہے, وہ غالب ہے, اس پر کسی کا زور نہیں چل سکتا. قدوس, منزہ, پاک, بے ہر عیب. عیب سے پاک ہے, وہ پاکیزہ ہر عیب سے پاک ہے. کیونکہ حاکمیت کی سیلین فیچرز میں سے ہے نا یہ. جی ہاں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عیب سے بھرپور ہو اور آپ اس کو حاکم تسلیم کر لیں؟ جی یہ تو عمومی حاکم کو زیب نہیں دیتی, یہ کرپشن, یہ عیب, یہ چیز. جی تو یہ حاکمیت کی بنیادی سیلین فیچر ہے جی, جو کہ احکم الحاکمین ہے, جو احکم الحاکمین ہے, وہ جس کی ہر عیب سے پاک ہے, منزہ ہے, منزہ ہے. قدوس جو ہے نا, سلام, اب سلام, السلام, سراسر سلامتی ہے. سراسر, یعنی کسی کو حسین نہیں حسن کہہ دیا آپ نے کہ تم تو بس سراپا حسن, وہ سراپا سلامتی ہے, وہ سراپا سلامتی ہے. اور پھر اسی کے ساتھ وہ مومن, وہ امن دینے والا ہے, وہ ہر ایک کو امن, اس کی خاصیت یہ ہے کہ امن اس کی طرف سے آتا ہے. امن دینے والی ذات اصل اللہ کی ذات ہے. وہاں سے تعلق ٹوٹے گا تو امن کے فیصلے آنا بند ہو جائیں گے. امن دینے والی, اور اگر اس کا اطلاق انسانوں پہ ہوتا ہے تو ایمان کا تعلق ہوتا ہے کہ ایمان قبول کرنے والے کو مومن کہا جاتا ہے. اور مومن کون ہوتا ہے؟ جو کسی کو امان دے رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور اللہ کے لیے استعمال مفتی صاحب اگر ہم کریں تو جب ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں شیطان کے مقابلے میں تو اللہ فوراً ہمیں امان دے دیتا ہے. تعوذ جو ہے وہ اب امان کی طلب ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وہ اصل میں اسی امان کی طلب ہے. وہی اپلیکیشن ہے کہ مجھے امان کی طلب مل جائے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی مہیمن ہے. جی, مہیمن, اللہ اکبر. اچھا, قرآن کو بھی مہیمن کہا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ بھی زندگیوں کی نگرانی, نگہبان ہے, اور اللہ تبارک و تعالی بھی نگہبان ہے. ہمنا یحمنو, نگہبانی کرنے والا. تو اللہ تبارک و تعالی بھی نگہبان ہیں, اللہ تبارک و تعالی بھی نگہبانی کرنے والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی مہیمن, یہ اب یہ ساری کی ساری بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ حاکمیت کے فیچرز آ رہے ہیں. نگراں ہیں, محافظ ہیں, معتمد ہیں, وکیل ہیں, یہ ساری وہ چیزیں ہیں. اور اچھا, اگر قرآن کے تعلق سے ہم یہ بات کہیں تو تمام جو سابقہ کتب ہیں ان کی فیہا کتب قیمہ, تو قرآن کریم تمام سابقہ آسمانی کتب کی محافظ ہے, نگہبان ہے, معتمد ہے, وکیل ہے. اس کے ماننے والے قیامت میں وکیل ہوں گے پچھلی تمام امتوں کے. سبحان اللہ. اس کے ماننے والے کیا ہیں؟ اس کے ماننے والے بھی تو اٹھیں گے نا, وہ کہیں گے تم تو نہیں تھے ہماری قوم میں, ہمیں تو بتایا. کہاں سے پتا چلا ہمیں؟ اسی قرآن نے تو بتایا ہے. پچھلی قوموں کے ساتھ پچھلے انبیاء کی قربانیاں یہ قرآن سب بتا رہا ہے. تو یہ ساری صفات جو متکلم کی صفات ہیں وہی کلام کی صفات ہیں. اس کلام کی صفات نظر آ رہی ہے نا. تو آپ کو کلام بیان کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مؤمن ہے, مہیمن ہے وہ. جی سبحان اللہ. تو یہ ساری کی ساری صفات جو ہے بیان ہوتی جا رہی ہیں. اب وہاں پہ وہ عزیز ہے, وہ غالب ہے, وہ اس کا غلبہ سب پر, اس کا غلبہ ہے, اس پر کوئی حاوی نہیں ہو سکتا, کوئی حاوی نہیں ہو سکتا, اس پر کوئی حاوی نہیں ہو سکتا. بالا تر وہی ہے, بالا تر وہی ذات ہے. تو یہ یقین جب, اسی لیے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے, اور جو اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے ساری مخلوق اس کو ڈراتی ہے. سبحان اللہ. تو اصل بات جو ہے اس بات کے دل میں آنا کہ اصل غلبہ اللہ کا ہے, اصل اللہ کا غلبہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہی کی مالک ہے. اور اب یہاں پر پھر یہ جو حالات کو درست کرنے والے ہیں, چیزوں کو درست کرنے والا ہے, سختی کے ساتھ, جبر کے ساتھ جبار ہے. سبحان اللہ. اور اسی لیے جو ہے وہ عربی زبان کے اندر کوئی چیز ٹوٹ جائے, پٹی لگاتے ہیں تو اس کو جبیرہ کہتے ہیں, کہ وہ شکستہ چیزوں کو وہ پھر جو ہے وہ جوڑ دیتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی اس طرح کے حالات بگڑ جائیں, اللہ قادر ہے کہ وہ سختی کے ساتھ ان سب, وہ جبار ہے وہ ذات. اللہ کی صفت جہاں رحمان ہے, رحیم ہے, وہیں اللہ کی صفت جبار بھی ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ وہ صفات ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی غیرت کو مت للکارنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو مت للکارنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اب وہ صفات بیان ہو رہی ہیں کیونکہ وہ مومن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے، اب کیا معنی متکبر کے؟ دیکھیں متکبر کا تعلق جب انسان کے ساتھ ہے تو دوسرا ہے، متکبر کا تعلق جب اللہ جل شانہ نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے بھی ساتھ ہے وہ باطل ہے، وہ بالکل الکبر و ردائی، میری چادر ہے جو اس کو اوڑے گا میں پھاڑ کے رکھ دوں۔ اللہ کے ہاں بڑائی ہے، اللہ کے خزانوں میں بڑائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بحیثیت انسان جو چیز پسند ہے وہ تواضع ہے، اور اللہ کا فیصلہ ہے قیامت تک کے لیے، یونیورسل ٹروتھ ہے، من تواضع للہ رفع اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا، جھکے گا، اللہ اس کو ضرور بلندی عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے دربار میں وہ اللہ کا دربار ہے، کبر اللہ کی شان ہے، عظمت اللہ کی شان ہے۔ اس کو کوئی دنیا میں حاصل کرنا چاہے اور دنیا میں تکبر اختیار کرنا چاہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اس کو اللہ اسے پٹخ دیتا ہے کہ جو تکبر، آپ سوچیں نا انسان کی حیثیت کیا ہے، آپ اللہ اکبر، وہ تکبر، یعنی تکبر کیا ہے؟ دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھنا، یہ دل کا فعل ہے نا، زبان کا فعل نہیں ہے، اس کا تعلق لباس سے نہیں ہے، یہ اس کا تعلق دل سے ہے۔ حدیث میں آتا ہے رائی کے دانے کی برابر بھی ہوگا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا جو 70 سال کی مسافت سے آتی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ وہ چیز ہے، یہ ان گناہوں میں سے ہے جو اس دھرتی پہ سب سے پہلے کیے گئے ہیں گناہ، سبحان اللہ۔ اس میں اس لیے اس سے یہ بچنا چاہیے، یہ اللہ کی صفت ہے، اور کسی پر بچنا کیا چاہیے کہ انسان کو اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے۔ خلقا من ماء دافق، قرآن فرما رہا ہے کہ تمہیں گندے پانی سے پیدا کیے گئے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، متکبر سبحان اللہ اما یشرکون، ارشاد۔ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ان بتوں کے ساتھ، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے بارے میں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ تبارک، یہ سب اللہ اس سے پاک ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے؟ اللہ وہ ہیں جو ابھی بیان ہوا ہے، یہ ہیں اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس کو بھی کلیئر کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ خالق، باری، مصور، یہ قریب ہیں، ان میں کیا فرق ہے خالق، باری، مصور میں؟ 3 ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں اس کائنات کو بنانے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں بتائیں کہ خلق بھی اللہ کا خاصہ ہے، عدم سے وجود میں لانا یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ اور کسی نے تمثیل بیان کی ہے، ظاہر سی بات ہے ہم تمثیل کے ذریعے، مثال کے ذریعے سمجھا سکتے ہیں کہ آپ کو ایک کا نقشہ بننا، آرکیٹیکٹ کا نقشہ بنانا، ٹھیک ہے، معمار کا تعمیر میں لانا، اور پھر اس کے اندر انٹیریئر اور اس کا روغن اور اس کی رنگ بھرنا، یہ 3 الگ الگ سٹیجز ہیں نا۔ اس کائنات کے بنانے میں، کائنات کو چلانے، تینوں سٹیجز اللہ کی صفات ہے۔ خالق بھی وہی ہے، بنانے والا بھی وہی ہے، اس کائنات کا سوچنے والا، عدم سے وجود میں لانے والا بھی وہی ہے، خلق بھی اس کی صفت ہے، باری بھی اسی کی صفت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا بنانا، باری میں کیا فرق ہے؟ اب یہاں پر جو اگلا سٹیج ہے خلق سے اس کو ایک چیز، جو چیز سوچ نقشہ چیزیں تھیں، ایسے تو وہ ہے ہی، وہ ذات ہے، اذا اراد اللہ شیئا یقول له کن فیکون، ٹھیک ہے، وہ تو جو سوچتا ہے اس کا وجود ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سے باری اس سے آگے کی صفت ہے کہ جو تمہیں آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس کی کوئی مثال، کوئی ڈیزائن، کوئی نمونہ پہلے نہیں، سب کچھ تخلیق ہوا، خلق پایا، وہ اللہ نے کر دیا۔ مصور، تصویر کشی ہو گئی، اس کے اندر رنگ بھر دیے، اللہ نے بھر دیے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، ارشاد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ آسمان زمین میں مخلوقات ہیں، آسمان زمین میں، اللہ اکبر، آپ کو پتہ ہے، آپ کو نہیں پتہ، کچھ اسپیشیز آپ کو پتہ، کچھ اسپیشیز آپ کو نہیں پتہ۔ آپ جس کو پہاڑ سمجھ رہے، وہ پہاڑ، آپ دیکھیں نا حدیث میں آتا ہے، حضور آپ لوگ، ہم جاتے بھی ہیں، اس کی زیارت بھی کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے اس کھجور کے تنے کے ساتھ، اور کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت
ہو رہی ہوتی تھی، قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے، دعوت دے رہے ہوتے تھے، اور پھر جب ممبر بن گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لے آئے، تو فرمایا کہ وہ تنا اس طریقے سے رویا کہ اس کی آواز کے بعد اس کو کہہ ہی یہ دیا جائے کہ یہ ستون حنانہ ہے، یہ ستون حنانہ۔ تو آپ ہر اللہ تبارک و یہ جتنی مخلوقات ہیں یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، ولیکن لا تفقہون، تم سمجھتے نہیں ہو۔ تو تم پر کیا فرض ہے اے بندگان خدا، تم تسبیح بھی کرو، تم بندگی بھی کرو، تسبیح بھی کرو، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کیونکہ وہی اللہ تبارک و تعالی غالب بھی ہے، بالاتر بھی ہے، زور آور بھی ہے، اور حکیم بھی ہے۔ اور حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، ہر چیز میں حکمت پنہا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ تمہاری سمجھ میں آ جائے، تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے، اللہ کے ہر فعل میں حکمت ہے۔ اگر اس سے ٹکراؤ کرو گے تو نقصان ہوگا۔ تم سمجھ رہے ہو کہ حدود کو نافذ کر دیں گے تو یہ تو ظلم ہو جائے گا، یہ تو حکمت نہیں ہے۔ ارے اس پرسپیکٹو میں سمجھو کہ حکم کس کا ہے، اللہ اکبر، حکم کس کا ہے؟ ان الحکم الا للہ۔ عزیز اور حکیم دو صفات یہاں رکھ دی، عزیز غالب، بالاتر، حاوی، صاحب اقتدار، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، تمام بندگان خدا کو اپنا مطیع فرما بردار بنا سکتا ہے، لیکن اس نے بندوں پہ چھوڑ دیا حکمت، تاکہ بندوں کو دیکھا جائے کہ یہ بندے رب کا حق ادا کرتے ہیں یا شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ اور اختیار دے دیا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اصل بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا، تمہیں احسن تقویم میں بنا دیا اور دے دیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ اسماء حسنہ، اس کے علاوہ بھی حدیث میں آتا ہے 99 نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام۔ لیکن یہ کہ سورہ حشر کی جو آخری آیات ہیں یہ 22، 23، 24، اس پر آپ نے کلام فرمایا اور ہماری علم کمی دور فرمائی۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون۔ بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں، ایک ایک صفت پر پورا پروگرام ہو سکتا ہے، لیکن وقت محدود ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام میں ہم بات کروائیں گے اسماء الحسنہ اور یہ صفات۔ اصل میں اسماء الحسنہ سے مراد یہ صفات ہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کے ساتھ مانا جائے، ایمان لایا جائے۔ یہاں پر رازق کی صفت نہیں آئی، لیکن اللہ اکبر، اللہ اکبر، سب سے بڑا مسئلہ اکنامکس کا بنا ہوا ہے نا، رزق کون دیتا ہے، رزق کے دروازے کون کھولتا ہے؟ اللہ اکبر۔ بعض کو اللہ بیٹیاں دیتا ہے، بعض کو بیٹے دیتا ہے، بعض کو دونوں بیٹے بیٹیاں دیتا ہے، بعض کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ اللہ ہے، تکلیف دینا نہ دینا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ اکبر، اللہ۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار۔ پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وقت مکمل ہو رہا ہے، اس کو ریپ اپ کریں جلدی سے۔ تو خواتین و حضرات، کوئز کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کس بادشاہ کی حکومت تھی؟ درست جواب نمرود کی۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ کس پیغمبر کے پاس تھا؟ 3 آپشنز، حضرت مسیح علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت یوسف علیہ السلام۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے، آج کے ونر کون ہیں؟ محمد سجاد بشیر۔ کہاں سے؟ سرگودا سے۔ محمد سجاد بشیر صاحب، بھیرا سرگودا سے، ان کا مقام بھیرا ہے اور ضلع سرگودا۔ موٹر وے پر ہے بھیرا، زبردست جگہ ہے، کئی دفعہ گئے ہیں۔ آپ اگر کنو کے موسم میں گزر جائیں تو وہ خوشبو جو اس کے بور کی ہوتی ہے نا، مسحور کن خوشبو، اللہ اکبر۔ پاکستان کا ہر خطہ کتنا زبردست ہے، اللہ اکبر۔ محمد سجاد صاحب آپ کی خدمت میں
دنیا ٹی وی کی جانب سے یہ دین کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر۔ وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا قول ہے کہ جس کی حیا کم ہو گئی اس کی پاک دامنی بھی گھٹ گئی، جس کی حیا کم ہو گئی اس کی پاک دامنی بھی گھٹ گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار